عزیز طلباء، گورنمنٹ کالج ٹاک کے شعبہ اردو میں آپ کا استقبال ہے۔ درس و تدریس کے اس سلسلے میں آج کی ہماری گفتگو کا موضوع فراق گورکھپوری ہے۔ فراق گورکھپوری ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک نقاد بھی ہے اور انہیں تاثراتی تنقید کا پہلا نقاد تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو ہم فراق گورکھپوری کے بارے میں آج بات کریں گے۔ فراق گورکھپوری کا پورا نام رگھوپتی سہائے فراق تھا۔ 1896 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد منشی گورکھ پرساد عبرت مشہور وکیل ہونے کے ساتھ اچھے شاعر بھی تھے۔ ابتدائی تعلیم گورکھپور میں حاصل کرنے کے بعد الہ آباد میں تعلیم حاصل کی، جہاں پروفیسر ناصری کی دلکش صحبتوں نے شعر گوئی کی طرف مائل کیا۔ ابتدا میں انہی سے اصلاح کے بعد وسیم خیرآبادی کے شاگرد ہوئے۔ سیاست سے دلچسپی تھی اور اتنی تھی کہ تحریک آزادی میں شریک ہونے کے لیے ڈپٹی کلکٹر کی ملازمت قبول نہیں کی۔ جیل پہنچے تو وہاں بھی شاعری کا مدرسہ قائم تھا۔ عارف حنصوی، حکیم آشفتہ، مولانا محمد علی حضرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد جیسی ہستیوں سے نہ صرف ملاقات بلکہ بزم سخن کو گرمانے کا موقع ملا۔ رہائی کے بعد لکھنؤ میں اردو اور الہ آباد میں انگریزی کے لیکچرر رہے۔ انہیں گیان پیٹھ ایوارڈ بھی ملا۔ 1982 میں وفات پائی۔ فراق گورکھپوری کا نام اس دور کے غزل گو شعراء میں سر فہرست ہے۔ فراق نے اپنی غزل گوئی کے آغاز میں قدیم کلاسیکی روایت کو اپنایا۔ ان کو نہ صرف قدیم کلاسیکی شعراء سے گہرا لگاؤ تھا بلکہ ان کے والد منشی گورکھ پرساد عبرت بھی کلاسیکی شاعری کا ایک رچا ہوا ذوق رکھتے تھے، جس کا اثر ان کی شاعری پر تھا۔ ساتھ ہی ہندو گھرانے کے باعث ہندی اور سنسکرت ادب بھی ان کے مطالعے کا جز تھا، اور پھر انگریزی ادب کے مطالعے نے ان کے ذہن کو مزید آفاقیت بخشی۔ ان سب عناصر اور کلاسیکی ادب کے امتزاج نے ان میں وہ خصوصیات پیدا کر دیں جو ایک عظیم شاعر کا خاصہ ہوتی ہیں۔ رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں، انورٹڈ کوما شروع، فراق کو اس صدی کے موجودہ 50 سال کے منفرد اور ممتاز غزل گو شاعروں کی صف اول میں جگہ مل چکی ہے اور یہ امتیاز معمولی نہیں ہے، انورٹڈ کوما بند۔ فراق کے یہاں ان کا اپنا ایک مخصوص آہنگ اور لب و لہجہ ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے غم و نشاط، خوشی و الم اور رنج و راحت، زخم و مرہم میں ایک طرح کی ہم آہنگی اور ربط و ضبط پیدا کیا ہے جو انہیں ایک منفرد مقام عطا کرتا ہے۔ پروفیسر اسلوب احمد انصاری لکھتے ہیں، فراق کی غزلیں ان کی انفرادی جذبات سے بوجھل ہیں۔ اس ساز کے ہر تار سے ان کی روح کا سوز و گداز، اس کا کیف و سرور، اس کی افسردگی اور نغمگی، اس کا اضطراب و انبساط، اس کی سپردگی و معصومیت، اس کا شعور و آگاہی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔ فراق کی غزلوں میں لہجے کی نرمی اور آہستہ روی، زبان کی صاف گوئی اور سادگی اور ٹھیٹھ ہندی لفظوں کا استعمال اردو غزل کو ایک نیا مزاج دیتا ہوا نظر آتا ہے۔
ساتھ ہی عشقیہ شاعری کے نازک مضامین کو نکھار کر ایک نئی فضا اور نیا آہنگ عطا کیا ہے۔ پروفیسر اسلوب احمد انصاری آگے لکھتے ہیں، انورٹڈ کوما شروع، فراق اسی سلسلے کے شاعر ہیں جن کے میر، مومن، غالب، آتش، مصفی، حسرت اور جگر میں انہوں نے اپنی شعری دنیا کو انہیں شدید قسم کے داخلی جذبات اور کیفیات سے آراستہ کیا ہے جو غزل کے مرکزی موضوعات کہے جا سکتے ہیں۔ فراق نے ان موضوعات کو اپنے مخصوص نقطۂ نظر سے دیکھا ہے اور حسن و عشق کی نفسیات کو ذاتی تجربات کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے ان کی آواز لے بن گئی ہے۔ انورٹڈ کوما بند۔ اب ہم فراق کی غزلوں کے کچھ اشعار دیکھیں گے۔ محبت میں میری تنہائیوں کے ہیں کئی عنوان، تیرا آنا، تیرا ملنا، تیرا اٹھنا، تیرا جانا۔ اب ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیے، وہ کیمیا ہی سہی پہلے خاک ہونا ہے، ابھی تو سوز محبت کی آنچ کھائے گی،